بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو زمین ٹھیکے پر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی میسر نہ ہو، جو سرکاری پانی ہے یا نہر کا پانی ہے، ایسی حالت میں اس زمین کی جو پیداوار ہے اس پر عشر کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو محترم بھائیوں، کتاب و سنت کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ زمین ٹھیکے پر لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے، اور اس ٹھیکے میں رقم بھی طے کی جا سکتی ہے اور زمین کی پیداوار کا کچھ حصہ بھی مقرر کر کے زمین ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کے باغ دیے تھے اور کہا کہ تم اس میں محنت کرو اور اس باغ کی دیکھ بھال کرو، اور اس کا جو پھل ہے، اس کی جو پیداوار ہے، اس میں سے نصف حصہ تمہیں ملے گا۔ البتہ اب زمین جس نے ٹھیکے پر لی ہے اس کے پاس کوئی فری پانی، مفت پانی نہیں آتا، بلکہ اس نے اپنا کنواں کھدوایا ہے، ٹیوب ویل لگوایا ہے، کوئی پیسہ خرچ کر کے پانی کا سلسلہ وہ جاری کرتا ہے اپنی فصل میں، تو اس کے لیے عشر جو ہے وہ نصف عشر ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اس پیداوار میں سے 20واں حصہ دے گا، اور اگر پانی اس کا فری ہے اور پھر وہ اس کو بارش کا پانی ہے، بعض دفعہ چشمے کا پانی ہے، جہاں دریا چلتے ہیں وہاں سے کوئی ایسی نکاسی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں اس پیداوار کا وہ ادا کرے گا۔ ایک سوال کیا بھائی نے، شریعت میں کورٹ میرج جائز ہے یا نہیں؟ کورٹ میرج کا معنی یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے اپنے گھر سے فرار ہو کر کورٹ میں قاضی کے پاس جا کر وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے، اسی طرح جو عورت نکاح کرے اور ولی کے بغیر نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو محترم بھائیوں، نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ ولی کی سرپرستی میں نکاح ہو، یہ اصول ہے۔ جب وہ اپنے ولی کی حیثیت کو چھوڑ کر گھر سے فرار ہو کر ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میں نکاح کرتی ہے تو شرعی طور پر اس کا نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ ولی کی بغیر اس نے نکاح کیا۔ حال بتا ایک عورت ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو وہ قاضی کو، جج کو، امیر کو جا کر اپنا ولی بنائے گی اور اس کی سرپرستی میں نکاح کرے گی۔ لہذا شریعت میں وہ نکاح باطل ہے جو عورت اپنے ولی کی سرپرستی کے بغیر خود کر لیتی ہے۔ اس کا طریقہ کوئی بھی ہو، اس نکاح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ یہ کافروں کی بڑی سازشیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے اصول اور قانون بنا دیے کہ ایک پاک دامن بیٹی، اس کو بعد اوباش جو ہے وہ ورگلاتے ہیں اور پھر اس کو چادر چار دیواری کے اس تقدس سے نکالتے ہیں، اور ماں باپ
کی بے حرمتی، باپ کی داڑھی، اس کے خاندان کی بے حرمتی کروا کر کورٹ میں لے جا کر یہ نکاح ہوتا ہے، اور پھر اس نکاح کو وہ جاری کر دیتی ہے، پروانہ مل جاتا ہے، جس سے خاندان کی بھی بے توقیری ہوتی ہے اور ماں باپ کی عزت نفس بھی مجروح ہو جاتی ہے، معاشرے میں وہ جینے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ نکاح شرعی اعتبار سے نکاح نہیں ہے، یہ ساری زندگی کی بدکاری ہے۔ لہذا اس نکاح، ویسے بھی یہ یاد رکھیں، اس طرح کے نکاح تھوڑی دیر ہی چلتے ہیں، بعد میں انارکیاں اور اختلافات کے سلسلے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی خاندان اور کسی فیملی اور کسی فرد، معاشرے میں کسی فرد کی عزت کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں گے تو پھر کبھی بھی اس کھیل میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس عمل سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کا عمل ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کیسے کروں؟ بھائی، نفس کی اصلاح کے لیے سب سے جو بہترین کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا قرآن، اللہ کی شریعت۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو محترم بھائی، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان، عمل صالح، یہ بہترین رستہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اس سے حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم اسے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی۔ تو محترم بھائی، نفس کی اصلاح کے لیے ایمان، عمل صالح، اور پھر کوشش کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سلسلے بے شمار ہیں۔ پھر ہمیں جو دوستیاں میسر ہیں وہ دوستیاں بھی بڑی کمزور ہیں، خلل ہے۔ جو ہمیں مجلس میسر ہے وہ بھی بڑی ناقص ہے۔ تو اپنی دوستی اہل ایمان سے رکھیں، اپنی دوستی علماء سے رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں، اور مسجد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے مراسم بہت اچھے کریں، نیک لوگوں کی مجلس میں زیادہ تر بیٹھیں۔ انشاءاللہ اس سے نفس کی اصلاح ہوگی، اور خاص طور پر اپنے اللہ سے دعائیں بھی کریں، التجا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سیدھے راستے کو تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ طریقے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کے۔ بھائی نے سوال کیا ہے جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ محترم بھائیوں، اس کا عمومی جواب تو یہ ہے، اللہ کی رحمت کی جگہ ہے یہ۔ اللہ جس پر رحمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحمت کو پانے والے کام کرے، جو بندہ اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کرے تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ مثلا ایسے کاموں سے اجتناب کرے جو لعنت کا سبب ہے، شرک سے اجتناب کرے، شرک سے اجتناب کرے، یہ لعنت کا سبب ہے۔ ایسے بے شمار کام ہیں جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مثلا شراب پینا، ان پر لعنت پر آئی، بیچنے والا، خریدنے والا،
اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا، یہ جو لعنت کے کام ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرقے ہمارے جو بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ ہر فرقہ وہ اپنے آپ کو حق پر بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، وہ کہتا ہے ہم موحد ہیں، یہ مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے گستاخ ہیں، یہ رسول کے گستاخ ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ایسی کیفیت میں یہ پرکھنا کہ کون جنت میں جائے گا، اس کا جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ ابو داؤد میں، مسند احمد میں آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے اس میں سے جہنم جائیں گے، ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون ہے، وہ جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ جس رستے پر ہیں، جو شخص یہ رستہ اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر ہیں؟ سوال یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ زخرف میں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ اس بات کو تھام لو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی وحی پر عمل کرتے رہے، وحی کی بات کو فالو کرتے رہے، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ جو شخص صراط مستقیم پر ہے، اس کا معنی ہے وہ وحی کی پیروی کرتا ہے، وحی کا تمسک کرتا ہے۔ تو وحی پر چلنے والا، وحی کے مطابق زندگی گزارنے والا، وحی کے مطابق عقیدہ، وحی کے مطابق عمل، وحی کے مطابق اخلاق، وحی کے مطابق زندگی کے نظام، جو اس پر چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ چلتے ہیں؟ وحی پر۔ اللہ وحی کرتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ اسی وحی کی تابع داری کرتے ہیں۔ لہذا آج بھی ایک اصول اسی طرح قائم ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو آپ کا عقیدہ ہے، اگر اس عمل کی بنیاد، اس عمل کی بنیاد دلیل کے طور پر وحی ہے، وحی سے آپ کا عمل ثابت ہے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ کا عمل ثابت ہے، تو پھر آپ اس رستے پر ہیں جس پر نبی ہیں اور جس رستے پر صحابہ ہیں، اور یہی فرقہ اور یہی جماعت، اسی بات پر چلنے والے لوگ انشاءاللہ تعالی جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے فطرانہ ادا کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ کیا عید سے پہلے کچھ فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ محترم بھائیوں، یہ فطرانہ ہے کیا چیز؟ یہ رمضان المبارک میں جب ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں پر کچھ صدقۃ الفطر جس کو آپ کہتے ہیں، یہ فرض کیا ہے ہر مسلمان پر، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، غلام ہے، آقا ہے، کوئی بھی شخص ہے، سب پر یہ فرض ہے۔ کوئی شخص اگر اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس کو بھی تو کچھ لوگ فطرانہ دیں گے تو اس میں سے یہ ادا کرے۔ یہ لازم ہے چھوٹے بچے سے لے کر جوان، بوڑھے، بیمار، مرد، عورت کے لیے۔ اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ وغیرہ میں کہ طعمۃ للمساکین، یہ کیوں دیا جاتا ہے
ایک تو یہ مسکینوں کا کھانا ہے، مسکین لوگ جن کے ہاتھ تنگ ہیں، روزی روٹی پوری نہیں ہے، جو ترستے ہیں بیچارے پوری کھانے کو، ان کے لیے یہ کھانا ہے۔ دوسرا، یہ روزے میں کی جانے والی کوئی کمی کوتاہی جو لایانی میں ہو جاتی ہے، انسان چونکہ قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہے، تو روزے کے اندر روزے کی حالت میں ہو جانے والی کمی کوتاہی کا یہ کفارہ بھی ہے، لہذا یہ سب پر فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کا وقت عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے تک ہے۔ صحابہ کا عمل یہی تھا کہ وہ عید سے نکلنے سے پہلے ہی اس کو ادا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، چونکہ یہ جہاں مسکینوں کے ضرورتوں کا معاملہ ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے عید سے 1 ہفتہ پہلے، 4 دن پہلے، 6 دن پہلے یہ مسکینوں تک اس کا حق پہنچا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ لیکن عید کے بعد اس کو ادا کرنا قطعاً یہ فطرانہ قبول نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ عید سے پہلے کا عمل ہے، اور عید سے پہلے پہلے آپ اس کو جتنے دن مناسب سمجھتے ہیں، جب اللہ توفیق دے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ کہتا ہے کہ اگر قرآن، ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر قرآن زمین پر گر جائے تو کیا کیا جائے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی محترم بھائیوں کتاب ہے، اس کا کلام ہے، قابل احترام ہے، قرآن مجید ہے یہ، لہذا اس حوالے سے اگر ناگہانی طور پر یہ زمین پر گر جاتا ہے تو اس طرح کا کوئی خاص جرمانہ یا کوئی خاص فدیہ یا کفارہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، البتہ اس کے لیے استغفار ہے، آپ استغفار کریں اس کے گر جانے سے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ ناگہانی طور پر یہ عمل ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی باقاعدہ کفارہ نہیں ہے، حال بتا اس کو اٹھا کر صاف کر دینا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ بھائی کہتے ہیں کہ اگر وطر کی دعا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب وطر کی دعا بھول گئی ہے تو محترم بھائی یہ دعا اس وطر کا کوئی رکن نہیں ہے، یاد رکھیں، لہذا اگر یہ دعا بھول گئی ہے، اس کو پڑھ نہیں سکا ہے، تو اس کا کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے، چونکہ بعض لوگوں کے نزدیک دعائے وطر واجب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس واجب کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، لیکن قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اگر بھول گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، وطر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ ایک بھائی نے یہ سوال کیا۔ روزے کی حالت میں الٹی آ جانے کا حکم محترم بھائیوں، اگر تو یہ الٹی جان بوجھ کے کی گئی ہے، قصدن کی گئی ہے، عمدن کی گئی ہے، تو پھر تو اس سے روزہ ناقص ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر یہ ناگہانی طور پر بغیر کسی عمد اور قصد کے یہ الٹی کسی بیماری کی وجہ سے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو گئی ہے، یا کسی بخار کے چڑھنے کی وجہ سے ہو گئی ہے، تو اس الٹی سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، منہ کو صاف کرنا چاہیے، دھونا چاہیے اور اپنے روزے کو پورا کرنا چاہیے۔ قصدن الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور زبردستی ناگہانی طور پر بیماری کی شدت کی وجہ سے بعض دفعہ الٹی ہو جاتی ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وصلی اللہ علیہ